کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے یونیورسٹی میں سائن اپ کیا ہے, تو اس نے ایک کوڈ آف ایتھکس کو سائن کیا ہوتا ہے اپنی رجسٹریشن پالیسی میں, بائی لاز میں کچھ سگنیچرز کیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیٹنگ نہیں کرے گا, پلیجرزم نہیں کرے گا, اور جو بائی پاس نہیں کرے گا کسی رول کو. اب یہ قرآن کی بات ہو گئی, یہ صرف اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کی بات نہیں ہوئی. اب اوفوا بالعقود اس کی زندگی کا حصہ بن گیا. اس نے اگری کیا ہے, اس نے اتفاق کیا اس بات سے. تو یہ چیز ہر دنیا کے ہر شعبے میں اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. تمہیں لگتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں, یہ لوگ ایک گروہ ہیں یہ لوگ, لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. جیسے گروپ فوٹو ہوتی ہے, فیملی فوٹو, شادی میں جانے سے پہلے تیاری ہو رہی ہے, تیاری کے دوران سارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تیار ہو گئے؟ نہیں جا رہی میں آج. اور وہاں جا کے ہاتھ پکڑ کے فوٹو. لگتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہ منافقون کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب اکٹھے ہیں, لیکن اصل میں ان کے ہر ایک کا ایجنڈا دوسری طرف اور دوسری طرف ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی پر دیکھو گے, پریس ریلیز میں دیکھو گے, ہینڈ شیک ہو رہا ہے, گلے لگائے جا رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, ساتھ میں بیٹھے ہوئے فوٹو کھینچ رہی ہے. وہ جو ایک خاص قسم کی فوٹو ہوتی ہے, ہاتھ کھینچتے ہوئے, ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو کھنچانا, تاکہ لگے کہ کیا ہے, اکٹھے ہیں, لیکن اس کا اپنا ایجنڈا ہے, اس کا اپنا ایجنڈا ہے. کوئی حقیقی دوست ایسے فوٹو نہیں کھنچاتے. تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. غلط منطق کے بارے میں قرآن کی تنقید. غلط منطق کے بارے میں قرآن کی تنقید, اس کو انگلش میں کہتے ہیں لاجیکل فیلسی. جب دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو اور وہ آپس میں کوئی چیز ڈیبیٹ کر رہے ہوں, تو اس طرح سمجھ لیں کہ دونوں کی ذہنوں کی جنگ ہے, دو ذہنوں کی جنگ ہے. تو اس کے پاس اور اس کے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے جس سے وہ جنگ لڑ سکے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ What do you think? لاجک, ثبوت, دلیل, حق, کامن سینس. یہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو بات آپ کر رہے ہو وہ صحیح ہے. اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے. وزن ہونے کے لیے اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے, وہ بات سمجھ میں آتی ہو, اس کی سینس ہوتی ہو, اس میں کوئی غلطی نہ ہو, فلاں نہ ہو. جس کے پاس دلائل زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا. ایسی بات ہے نا. اصل میں حق اور باطل میں فرق کیا ہے؟ حق کے پیچھے دلیل ہے, حق کے پیچھے ثبوت ہے, اور باطل کے پیچھے ثبوت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. لیکن انسان روبوٹ نہیں ہے. انسان جب آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں نا, تو وہ کچھ اور لیگل ہتھیار بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ حق اور باطل کی جنگ ہے, اور جس نے حق بات ثابت کر دی وہ جیت گیا, بات ختم. اب دونوں مان لو کہ یہ حق ہے, بات ختم. لیکن انسان کہتا ہے میں نے کسی بھی حال میں جیتنا ہے, میں نے ہارنا نہیں ہے. اور جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس حق نہیں ہے, تو وہ اپنے ساتھ کچھ اور مزید پاکٹ میں چھپا کے کچھ انلیگل ہتھیار بھی ساتھ لے کے آتا ہے کہ شاید میں یہ استعمال کر لوں تو میں یہ ڈیبیٹ میں جیت جاؤں گا, یہ جدال میں جیت جاؤں گا. اس کے کچھ پہلو قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. پہلا, دھمکی دینا. دو بچے ہیں اسکول میں, بریک ہوئی. کچھ بچے ہوتے ہیں بہت ہی دبلے سے ہوتے ہیں, کچھ بچے ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیلدی, بڑے سائز کے, دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں لیکن ایک ادھر ایک ادھر. تو ایسے بچے کھیلتے ہوتے بات کر رہے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے 2 + 2 = 4. تو وہ جو ماشاءاللہ والا ہے نا کہتا ہے نہیں 2 + 2 = 5 ہوتا ہے. وہ جو چھوٹا سا ہے وہ کہتا ہے نہیں 4 ہوتا ہے. کہتا ہے 5 ہوتا ہے. ہاں جی 5 ہوتا ہے. کیسے جیتا وہ ڈیبیٹ؟ ہاں, دھمکی دے کے, دھوس دے کے.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کی بتوں کے بارے میں، یہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تم نے خود ہی نام گھڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں نے یہ بت توڑے بھی ہیں تو پوچھو بڑے والے سے جس سے تم ساری چیزیں پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو۔ جب یہ بات کہی تو آگے سے اس کا کوئی جواب تھا؟ عقلی جواب تو کوئی نہیں تھا، تو کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو، جلا دو اسے، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، whose phone is that? Okay, burn it. Anyway, وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، بلکہ غصے میں اپنی بات کی غلط ثابت کر دی۔ اگر کہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ تو جس کو بائی دا وے، ان میں سے کوئی بھی ہتھیار کوئی استعمال کرے تو وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اصل مقابلہ ہار چکا ہے، اصل مقابلہ ہار چکا ہے، کیونکہ جس نے مقابلہ جیتنا ہوتا ہے اس کو دھمکی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ کی دو لوگ باتیں کر رہے ہو، ان میں سے ایک کو غصہ آ گیا، بس کرو، اگر والیوم اوپر ہو گیا تو یہ دھمکی کا تھوڑا سا والیوم بڑھا ہے نا، اس سے پتہ کیا بات ثابت ہو جاتی ہے؟ اب ان کے پاس عقلی دلیل نہیں رہی، اب ان کو بات دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اب وہ ہار رہے ہیں۔ اب جب وہ ہار رہے ہیں تو ان کو ایک اور چیز لانی پڑی، وہ کیا تھی؟ دھمکی۔ دھمکی اصل میں ایک شکست کا اعتراف ہے۔ دوسرا، کردار پر حملہ۔ یہ سیاست میں ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں، اور جگہوں پہ ہوتا ہے۔ کوئی سیاست میں کوئی پوزیشن کے لیے لڑ رہا ہے، الیکشن میں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری پالیسی یہ ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ ہوگی، میرا پلان یہ ہے، میرا بجٹ پلان یہ ہے، میرا فارن پالیسی پلان یہ ہے، فلانا فلانا، وہ اپنی ساری بات بیان کرتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے اس کی پالیسی کا جواب تھوڑی دینا ہے، میں نے حملہ کرنا ہے اس کی پالیسی پہ نہیں، اس کے کیا؟ کیریکٹر پہ۔